قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ ایک سورہ نساء، دوسری سورہ انعام، تیسری سورہ یونس، چوتھی سورہ صفات، پانچویں سورہ انبیاء اور چھٹی سورہ القلم۔ ان میں سے 4 پہلی صورتوں میں نام مذکورہ ہے اور 2 آخر کی صورتوں میں الظنون اور صاحب ہود کہہ کے صفات کا اظہار کیا گیا۔ مورخین و مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام گو اسرائیلی نبی تھے، لیکن انہیں نینوا شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اور نینوا شہر میں اس وقت آشوری عرب آباد تھے جن کا مرکزی شہر نینوا تھا، اور موجودہ شہر موصل بھی اسی عملداری میں شامل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناء میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب یہ بات سنی تو قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح ہم کو عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اسی بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سر پر منڈلانے لگا، اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم اور پشیماں ہوئے، اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کا لباس پہن لیے، اور ہر قسم کے جانوروں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا، اور سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگے اور زور زور سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے بچیاں اور مائیں سب آہو بکا کرنے لگے۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلائے، گائیں اور ان کے بچے ڈکارنے لگے، بکریاں ان کے بچے میں مانے لگے، یعنی کہ بالکل ہیبت ناک منظر تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور رحمت سے ان پہ آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ دن عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پہ عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے دیا جائے گا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں یہ قانون تھا کہ کسی شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پہ کوئی شہادت پیش نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کے یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں۔ اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر ملال تھا کہ میں نے حکم الہی کا اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اب میں واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی ہوں گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے ہی سوار کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی آگے بڑھ کے کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈوبنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائیں، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرآن اندازی کر لیں، جس کا نام
قرا میں نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن میں آپ کا نام ہی نکلا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے، تو دوسری دفعہ قرآن اندازی کا ارادہ کیا اور قرآن ہوئی تو پھر قرآن میں آپ کا ہی نام نکلا۔ اسی طرح پھر تیسری بار بھی قرآن اندازی ہوئی، پھر بھی آپ کا نام ہی نکلا۔ اب وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، یعنی کہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خدا بندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا، یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہتی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن، بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ بہرحال اللہ کو معلوم ہے اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو 7 آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے، ایسے وقت اور مقام پر یونس علیہ السلام نے اپنی زبان و حال اور مقال سے کہا، جس کی خبر عزت و جلال والے پوشیدہ اور مخفی چیزوں کو جاننے والے اور مصیبتوں کو دور کرنے والے نے دی، جو آوازوں کو سنتا ہے خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اور وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہوں، وہ دعاؤں کو سنتا ہے خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یونس علیہ السلام کی یہ پکار عرش کے نیچے تک پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ یہ ہلکی سی آواز جانی پہچانی ہے، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے۔ عرض کیا کہ مولا تیرے بندے یونس کے مقبول اعمال اور قبول کی ہوئی دعائیں ہمیشہ بلند نہیں کی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ تو اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو آسانی اور تندرستی کی حالت میں اچھے کام کرتا رہا ہے، تو مصیبت سے اسے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو کھلی زمین پہ ڈال دیا۔ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کدو کی بیل اگا دی۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پہ کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی۔ اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ صبح شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی برا حال معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی ہمیں پکارتا ہے اور ہماری طرف پناہ لیتا ہے، ہم اسے اسی انداز سے بدلہ دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔